الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ طلبہ عزیز، آج ہم حدیث نمبر 73 سے اپنے درس کا آغاز کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من نام عن حزبہ من اللیل او عن شیء منہ، جو شخص اپنا رات کا وظیفہ چھوڑ کر سو گیا یا اس کا کچھ حصہ رہ جائے، یعنی وظیفے کا کچھ حصہ رہ جائے، فقرأہ ما بین صلاة الفجر و صلاة الظہر، اگر وہ اسے فجر اور ظہر کی نماز کے درمیان ادا کرے، کتب لہ کأنما قرأہ من اللیل، تو اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے گویا کہ اس نے رات کو ہی پڑھا۔ حزب، لفظ حزب کی تحقیق، حدیث پاک میں لفظ آیا ہے حزبہ، تو لفظ حزب کی تحقیق، حزب اصل میں گھاٹ پر پانی لینے کی باری کو کہتے ہیں، پھر بعد میں یہ اس وظیفے کے لیے استعمال ہونے لگا جو انسان اپنے اوپر مقرر کر لیتا ہے۔ بعض نے کہا یہاں مراد یہ ہے کہ جس نے رات کو اپنے اوپر قرآن کا کچھ حصہ پڑھنا مقرر کر لیا ہو یا نوافل مقرر کر لیے ہوں، تو اب رات کو اس کے پڑھنے سے پہلے وہ سو گیا تو اب وہ صبح پڑھ لے تو اس کو اس کے وظیفے کا پورا ثواب ملے گا۔ علامہ قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ کا احسان اور فضل ہے کہ وقت میں نہ پڑھنے کے باوجود اس کو ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آدمی کا کوئی وظیفہ چھوٹ جائے تو وہ جلدی ہی اس کو پورا کر لے۔ اسی مفہوم میں یہ حدیث بھی ہے: من نام عن الوتر او نسیہ فلیوتر اذا ذکرہ او استیقظ، جب کوئی وتر پڑھنے سے پہلے سو گیا یا بھول گیا تو اس کو جب یاد آئے یا وہ جب نیند سے بیدار ہو تو فوراً اس کو پڑھ لے۔ آگے ہم حدیث نمبر 74 کی عبارت خوانی کر رہے ہیں۔ وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت
کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فاتته الصلاة من اللیل من وجع او غیرہ صلی من النہار ثنتی عشرۃ رکعۃ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کسی تکلیف یا اور کسی وجہ سے رہ جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن کو 12 رکعات پڑھتے۔ فاتتہ الصلاۃ من اللیل من وجع، یعنی رات کو بیماری وغیرہ کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تہجد فوت ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں اس کی قضا فرما لیتے۔ حدیث پاک سے ایک سوال قائم ہو رہا ہے، کیا تہجد کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی؟ بعض علماء کے نزدیک تہجد کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی، جیسے کہ قرآن کریم میں فرمایا گیا نافلۃ لک، کہ 5 نمازوں کے علاوہ تہجد کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر زائد فرض ہے۔ اگرچہ اس قول کو علامہ قرطبی اور دوسرے محققین، مفسرین و محدثین رحمہم اللہ نے مرجوح قرار دیا ہے، بڑی ہا کے ساتھ مرجوح قرار دیا ہے، یعنی یہ قول راجح نہیں ہے، معتمد نہیں ہے۔ بہرحال اس قول کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز تہجد کے فوت ہونے سے قضا کرنے میں کوئی اشکال نہیں، یعنی مرجوح قول کے مطابق جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز تہجد فرض تھی تو فرض نماز کی قضا واجب اور ضروری ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 12 رکعات کے ذریعے سے قضا فرمایا کرتے تھے۔ اور اگر راجح قول کو لیا جائے، یعنی راجح قول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز تہجد فرض نہیں تھی، اگر اس قول کو لیا جائے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور امت سب کے لیے تہجد نفل ہے۔ تو تہجد کی قضا کا مطلب محدثین رحمہم اللہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ نوافل کی قضا اگرچہ ضروری نہیں، تاہم اگر اس کا اہتمام کر لیا جائے تو مستحب ہے۔ اب ہم نیا باب شروع کر رہے ہیں، باب فی الامر بالمحافظۃ علی السنۃ و آدابها۔ سنت اور آداب سنت پر محافظت یعنی مداومت، ہمیشگی، محافظت کے حکم کے بیان میں۔ قال اللہ تعالی وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ ارشاد خداوندی ہے، جو چیز تم کو پیغمبر دیں وہ لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے باز رہو۔ اس آیت کو عام مفسرین رحمہم اللہ نے عام رکھا ہے اور فرمایا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے
کوئی حکم آئے تو اس کو فوراً قبول کر لینا چاہیے، اور جب بھی وہ روکے تو رک جانا چاہیے، اور آپ کے حکم کا ماننا ایسا ہی ضروری ہے جیسے کہ قرآن کریم کے حکم کو ماننا۔ علامہ قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہاں پر عطا کے مقابلے میں نہا کے الفاظ ہیں۔ یعنی جس چیز کا حکم دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فوراً قبول کر لو، اور جس سے منع کریں تو رک جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو بھی صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اور بعد والے مثل قرآن کے رکھتے تھے۔ علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو احرام کی حالت میں سلے ہوئے کپڑے میں دیکھا تو اس کو فرمایا کہ یہ کپڑے اتار دو۔ اس نے کہا کہ اس سے متعلق فتویٰ قرآن کریم سے بتائیے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آیت بالا یعنی وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا پڑھ دی۔ اسی طرح ایک مرتبہ امام شافعی رحمہ اللہ نے لوگوں کو کہا کہ میں تمہارے ہر سوال کا جواب قرآن کریم سے دوں گا۔ لوگوں نے مسائل معلوم کیے تو یہ آیت پڑھی، یعنی وما آتاکم الرسول الی آخرہا، اور اس کو حدیث سے بیان کیا۔ وقال تعالی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ ارشاد خداوندی ہے اور نہ آپ خواہش نفس سے منہ سے بات نکالتے ہیں، یہ قرآن تو حکم خداوندی ہے جو ان کی طرف بھیجا جاتا ہے۔ اس آیت شریفہ میں فرمایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرماتے ہیں وہ بھی وحی ہی ہوتا ہے، پس جس کے الفاظ اور معنی دونوں اللہ کی طرف سے نازل ہوئے ہوں تو اس کو قرآن کہا جاتا ہے، اور اگر معنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو اور الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوں تو اس کا نام حدیث و سنت ہے۔ یہ الگ بات ہے کبھی حق تعالی شانہ کی طرف سے وہ معاملہ صاف اور واضح طور پر ہوتا ہے تو نبی اس کو اپنے الفاظ میں بیان فرما دیتے ہیں۔ کبھی وہ معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور قاعدہ کلیہ کے ہوتا ہے، پھر اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اجتہاد سے حکم بیان فرماتے ہیں۔ پھر اس اجتہاد میں اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ جل شانہ کی طرف سے بذریعہ وحی اس کی اصلاح کر دی جاتی تھی۔ وقال تعالی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم
خدا کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، خدا بھی تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ محبت ایک مخفی چیز ہے، کوئی پیمانہ ایسا نہیں ہے جس سے اندازہ لگایا جائے کہ فلاں کو فلاں سے کتنی محبت ہے۔ صرف آثار اور اتباع سے معلوم ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ اگر تم کو اللہ جل شانہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو اس کو اتباع محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کسوٹی پر آزماؤ۔ جتنا دعوے میں سچ ہوں گا اتنا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اہتمام ہوگا، جتنا اپنے دعوے میں کمزور ہوگا اتنا ہی اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کمزوری اور سستی ہوگی۔ وقال تعالی لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر۔ ارشاد فرمایا تم کو پیغمبر خدا کی پیروی کرنی بہتر ہے۔ اور اس طرح بھی ترجمہ کیا گیا ہے کہ یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں بہترین نمونہ ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہو۔ اسوہ بمعنی قدوہ، یعنی وہ طریقہ جس کی اقتدا کی جائے۔ اس جگہ مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں تمہارے لیے ہر پہلو کے لیے خصائل حمیدہ ہیں جو تمہارے لیے واجب العمل ہیں۔ یا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مقتدی ہیں، تمہارے لیے ان کی اقتدا ہی مناسب ہے۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیت کا مطلب یہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا اس کے لیے جو روز آخرت کی امید رکھتا ہے، یعنی اللہ جل شانہ سے ثواب اور اس کی ملاقات اور آخرت کا امیدوار ہے۔ وقال تعالی فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، اور فرمایا تیرے رب کی قسم لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ اپنے باہمی جھگڑوں میں تجھے اپنا منصف نہ مان لیں، نہ بنا لیں۔ ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما، پھر تیرے فیصلے پر وہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی بھی محسوس نہ کریں اور نہایت خوش دلی سے اسے تسلیم کر لیں۔ متعدد آیات قرآنیہ سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے۔ اس آیت مبارکہ میں بھی
اللہ جل شانہ نے قسم کھا کر فرمایا کہ کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھنڈے دل سے پوری طرح تسلیم نہ کرے، کہ اس کے دل میں اس فیصلے سے کوئی تنگی نہ پائی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو دل و جان سے تسلیم کر کے عمل کرے۔ مفسرین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک کے ساتھ مخصوص نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں تو خود بلا واسطہ آپ سے رجوع کیا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی طرف رجوع کرنا مراد ہے۔ وقال تعالی فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر کسی چیز کے متعلق تمہارا آپس میں جھگڑا ہو جائے کہ جائز ہے یا ناجائز، تو تم اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر کسی چیز میں اختلاف ہو تو علماء فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی احادیث کی طرف رجوع کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کتاب اللہ اور سنت کی طرف رجوع کرنے کی دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ وہ حکم قرآن یا احادیث میں صاف طور سے موجود ہے، دوسرا یہ کہ وہ حکم صاف طور پر موجود نہیں، تو پھر اجتہاد اور قیاس کرنا ہوگا۔ اسی وجہ سے بعض مفسرین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے اجتہاد اور قیاس کا ثبوت ملتا ہے۔ وقال تعالی من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اور فرمایا جو شخص رسول کی فرما برداری کرے گا تو بے شک اس نے خدا کی فرما برداری کی۔ وقال تعالی وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور فرمایا اور بے شک اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سیدھا راستہ دکھاتے ہو، یعنی خدا کا راستہ۔ اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرما کر کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کو سیدھے راستے پر چلنے کی ہدایت کرتے ہیں اور ان کو دین اسلام پر چلنے کی ترغیب دیتے ہیں جو جنت تک پہنچانے والا ہے۔ صراط مستقیم سے مراد دین اسلام ہے، یعنی ایسا دین جس میں کسی قسم کی کجی نہیں ہے۔ وقال تعالی فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ نیز فرمایا جو لوگ ان کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ ان پر کوئی آفت پڑ جائے یا تکلیف دینے والا عذاب نازل ہو۔ او یصیبہم عذاب علیم، یا تکلیف دینے والا عذاب نازل ہو۔ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں ان پر کوئی دنیاوی عذاب نہ آ جائے یا پھر قیامت کے دن عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں۔
اس آیت میں ڈرایا جا رہا ہے کہ جو لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و اعمال سے اعراض اور مخالفت کرتے ہیں تو ان کے لیے دنیا و آخرت میں مصیبت ہے اور وہ شخص مردود ہوگا۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی عمل کیا جس کا ہم نے حکم نہیں دیا تو وہ عمل مردود ہے۔ وقال تعالی وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، نیز فرمایا اور تمہارے گھروں میں جو خدا کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور حکمت کی باتیں سنائی جاتی ہیں ان کو یاد کرتی رہو۔ ابن عربی رحمہ اللہ نے فرمایا اس آیت سے معلوم ہوا جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی آیت یا حدیث سنے اس پر لازم ہے کہ وہ امت کو پہنچائیں، یہاں تک کہ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن پر بھی لازم کیا گیا کہ اس کا ذکر امت کے دوسرے افراد کے سامنے کریں، یہ امانت ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن و احادیث دونوں کی تعلیم و تبلیغ اس امت پر لازم ہے۔ اس میں تساہل بڑا خسران مبین ہے، اس میں سستی اور کوتاہی سے کام لینا یہ بڑے خسارے کی بات ہے۔ اللہم احفظنا منہ۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔